बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तारीख़ जानू व्लॉग्स। नाज़रीन, आज मैं तारुफ़ कराना चाहता हूं आपसे, हमारे उस्ताद हैं मौलाना शरीफ साहब। गुज़िश्ता जुमे इनकी इमामत में मैंने जुमा की नमाज़ अदा की तो मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे कुर्बानी की फ़जीलत और अहमियत के बारे में, तारीख़ी पस मंज़र बयान फरमा रहे थे मौलाना साहब। तो अब मैं चाहूँगा कि मज़ीद जान सकूँ मौलाना साहब से कुर्बानी की फ़जीलत और अहमियत के बारे में, और मेरे साथ साथ मेरे नाज़रीन को भी फ़ायदा हो, उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप तारीख़ी अहमियत और फ़जीलत पर रोशनी डालें कुर्बानी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, देखिए जी, अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी को इम्तिहान की जगह बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, बतौर इम्तिहान दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इसी इम्तिहान को अल्लाह ने औलाद आदम पर मुंतकिल फरमाया जी। लेकिन इम्तिहान अल्लाह पाक लेते हैं दीन की बुनियाद पर। तो जितना आपने दीन पर पुख्ता होगा, पका होगा, उसी के बकदर उस पर इम्तिहान आएंगे, हालात आएंगे जी। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्तिहान आए वो अम्बिया अलैहिस्सलाम पर आए, और हर नबी अपने इम्तिहान पर 100% पास हुआ, जिसे कहते हैं ना 100/100 जी। तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी कई इम्तिहान आए जी। उसमें आपने जब आँख खोली, जवान हुए, तो हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र, शिरक ही शिरक था, अल्लाह की नाफरमानी, बुत परस्ती। तो आपने तौहीद की दावत देना शुरू फरमाई, यहाँ तक कि आपको आग में डाला गया जी। आग के इम्तिहान पर आप पास हुए। फिर हिजरत फरमाई, मिस्र में आए। मिस्र के बादशाह ने आपको हदिया के तौर पर हज़रत हाजरा दे दी आपके निकाह में। उस वक़्त तकरीबन आपकी उम्र मुबारक उलमा फरमाते हैं 74 से 81 था, और हज़रत हाजरा की उम्र 27 साल तकरीबन थी जी। तो ये 3 अफराद का काफ़िला मिस्र से फ़लस्तीन पहुँचे जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी जी। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, सारी ज़िंदगी मांगते रहे जी। तो उलमा फरमाते हैं आपकी औलाद हाफिज़ हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, लेकिन औलाद का सालेह होना शर्त है, नेक होना शर्त है। इसलिए आदमी को चाहिए कि अपने दुआ में यूँ कहा करे, अल्लाह मुझे नेक सालेह औलाद अदा फरमा जी, मेरा औलाद को दीनदार बना जी। जब औलाद दीनदार बनेगी ना, तो माँ बाप की आंखों की ठंडक का ज़रिया बनेगी जी, वरना फिर परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। बहरहाल फिर अल्लाह पाक ने हज़रत हाजरा से आपको बेटा अता फरमाया जी। इस्माइल इसका नाम रखा, यानी इस्मा अल्लाह का सुन लिया, इल्म ना अल्लाह ने सुन लिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को जी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए इंसानी सूरत में, कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अपने इस बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा पर छोड़ा हुआ जी। इम्तिहान था, आजमाइश थी कि वो कहाँ है, कि वो हम आपको बताएंगे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बतौर रहबर, और ये हज़रात रवाना हुए सवारी पे। वहाँ से चले, फ़लस्तीन से चले, चलते चलते जब मक्का के काले पहाड़ आए, 4 पहाड़ों के बीच में एक वादी सी आई। वहाँ फरमाए सफ़ा के, जो सफ़ा मरवा कहते हैं, सफ़ा के पहाड़ी पर फरमाए यहाँ छोड़ा। तो आपने थोड़ा सा चप्पल साया बनाया, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 1 दिन रहे, वल्लाह आलम। तो मुझे तो पता नहीं, इसका इल्म नहीं है, वल्लाह आलम। बहरहाल फिर आप रवाना हुए। तो लिखते हैं उलमा कि 2.5-3 मील के फासले पे हज़रत हाजरा भी आपके साथ चली जी, कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। इसलिए हुक्म था जवाब नहीं देना, आपने खामोशी से वापस होना है। तो हज़रत हाजरा के दिल में आई कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, शायद अल्लाह ने इनको न कहा होगा। तो आपने पूछा कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह अमरक, कहाँ, सर हिलाए, फरमाया अल्लाह का हुक्म है। फरमाया उस वक़्त पर हमें अल्लाह ज़ाहिर नहीं फरमाएंगे जी।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے فلسطین کی طرف. تو جو تھوڑا بہت پانی تھا زیادہ رہا وہ تو 3-4 دن کے اندر ختم ہو گئی. تو آپ نے یہ صفا مروہ کا دوڑ لگایا ہے جی. قربانی پر مصر کے شہزادی ہیں جی, صفا مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں جی. کس پریشانی میں ہیں جی, یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا. اسماعیل علیہ السلام معصوم بچہ جو ہے نا زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں جی. تو اس لیے یہ حالات آئے. علماء فرماتے ہیں نا, علماء نے لکھا ہے یہاں عجیب بات کہ یہ اس نسل سے, اس میاں بیوی سے, اس بچے سے اللہ نے ایک بہت بڑی ہستی کو پیدا کرنا تھا جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی. تو اس لیے عمارت جو ہے نا جتنی مضبوط ہوگی اتنا وہ بنیاد جتنا مضبوط ہوگی اتنا وہ عمارت مضبوط ہوگی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں علماء فرماتے ہیں 4000 نبی آئے. تو اس میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی تشریف لائے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 1.25 لاکھ نبیوں پر بھاری ہیں, بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے بعد ساری کائنات پر بھاری ہیں جی. تو اللہ نے زمزم کا نعمت عطا فرمائی 7 چکروں کے بعد ہیں جی. تو وہ پانی زمزم کا پیتے تھے, تو آپ خود بھی پیتی تھی اور اپنے بچے کو بھی پلاتے تھے. تو بھوک ختم, پیاس ختم. 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فرمایا کہ اب جاؤ مل کر آؤ, لیکن اترنا نہیں ہے. سواری پہ اسی گھاٹی پہ وادی پہ جو آپ کو چھوڑ کر رخصت فرمایا اسی وادی پہ نمودار ہوئے. تو حضرت حاجرہ تو بہت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ میرے خامند محترم تشریف لائے, میرے بیٹے کا سایہ تشریف لایا جی. تو وہاں جا گئے, فرمایا اتریے میں آپ کی خدمت کروں, پاک پانی ملائے, آپ کے سر دھوں, ہاتھ پاؤں دھوں. فرمایا اترنے کی اجازت نہیں ہے. بچے کو پکڑوایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے گود میں لیا جی, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آخر اولاد ہے, محبت ہے جی. تو 84 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, تقریباً 84 سال کی عمر میں جی. پھر واپس فلسطین کی طرف ہوئے جی. فلما بلغ معه السعی, جب وہ بچہ دوڑنے لگا, چلنے پھرنے لگا, تو خواب آنے لگے کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, قربان کرو. تو چند بکریاں ذبح کی. پھر خواب آنے لگے چند اونٹ ذبح کی, چند گائے ذبح کی. تو تاریخی روایت ہے, کتنا تعداد تو مجھے معلوم نہیں ہے. ایک عالم کے بیان میں بھی یہ بات سنی ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے جی. بہرحال پھر آپ نے وہاں سے چل دیے کہ اب بیٹے کو اس سے مراد, آپ سمجھ گئے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہے کہ ان کو قربان کرنا ہے. سب سے مجھے ان سے محبت ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جی. تو یہاں جب آئے اپنے بیوی سے کہا کہ بھائی, حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ بھائی اس کو تیار کرو, میں سیر کرنے کے لیے لے جاؤں گا یا دوست سے ملاقات کرنے لے جاؤں, جو بھی الفاظ ہوں واللہ عالم. مینا جہاں حاجی جو ہے نا جمرات ہے نا, جہاں حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, وہاں لے گئے. اور پھر بیٹے سے کہا کہ میں نے تجھے ذبح کرنا ہے. انی اذبحہ کا, انی کا لفظ جو ہے نا عربی گرامر میں علماء اس کا ترجمہ لکھتے ہیں نا کہ میں نے تجھے ذبح کرنا ہے اللہ کے راستے میں, تو تیار ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا چونکہ وہ تربیت ہو چکی تھی جی. تو نبی کی بیٹا تربیت ہو چکی تھی. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت اسماعیل نے کیا کہا, یا ابا تفعل. بیچ میں کوئی لفظ نہیں, کوئی عطف نہیں ہے عربی گرامر کے اعتبار سے کہ آپ کو جو حکم ہے نا آپ اس کو پورا کریں جی. یہاں تک کہ آپ نے تیاری کیا اور چھری کو تیز فرمایا اور اپنے بیٹے کو لٹایا. کمر یوں لکھتے ہیں علماء کہ جو ہے نا گوڑے نا کمر کے اوپر پیچھے رکھ دیا جی. اور زور سے نبی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے جی, لیکن اللہ پاک کا کرنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس امتحان پہ پاس فرمایا. کپش ایک دمبا اس کے عوض میں دیا. تو آنکھ کھولی, چوری تو چل چکی تھی. تو دیکھا کہ بھائی ایک جو ہے نا جی اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور حضرت جبرائیل بھی ساتھ کھڑے ہیں جی. تو اللہ پاک نے فرمایا, قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا آپ نے اپنے اس خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے جی. آپ پاس ہو گیا جی, اس امتحان میں آپ پاس ہو گیا جی. مولوی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی ایک اچھے انداز میں قربانی کا جو واقعہ ہے, جو فضیلت ہے آپ نے بیان کیا. اس قربانی کے موقع پر آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سنتیں ہیں، ان کو آگے رکھیں جی، اپنے دنیا کے تقاضوں کو، دنیا کی ضرورتوں کو پیچھے رکھیں جی۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، سال میں ایک مرتبہ قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ہے، اس میں بھی بہت فضیلتیں ہیں، ثواب ہے جی، اجر ہے۔ تو مسلمان تو ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہو جائے جی۔ اللہ کے جو احکامات ہیں اور ہر حکم کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا، یہ قربانی کا فلسفہ ہے جی۔ حل حلالا و حرم حراما، شریعت نے جس چیز کو حلال فرمایا ہے، شریعت نے جس چیز کو حلال فرمایا اس کو پورا کرنا، اور شریعت نے جس چیز کو حرام فرمایا اسے رک جانا، یہ قربانی ہے جی۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے غلط جذبوں کو پیچھے چھوڑ دے جی، دبائے، اور اللہ کے حکم کو دیکھے، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں، رات میں، دن میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاقیات میں۔ اب اس کی تفصیل کس کے پاس ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خبر نہیں ہے، شریعت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کے پاس جانا، وقت نکالنا کہ جی میں آیا ہوں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، حضور کی امتی ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں اپنا نماز کس طرح پڑھوں، صحیح نماز، اور اس طرح ماہ رمضان کا روزہ، قرآن کی تلاوت، اور حج، عمرہ، اور اس طرح قربانی، خوشی کا مسئلہ، غمی کا مسئلہ، لین دین، تو یہ سب کچھ آپ کو علماء کرام، مفتی حضرات بتائیں گے جی۔ جو مسلمان ایسے کرے گا، دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں کو آگے رکھے گا، اور نبی کی زندگی کو آگے رکھے گا، شریعت کو آگے رکھے گا، اپنی دنیا کے تقاضوں کو پیچھے رکھے گا، تو ایسے مسلمانوں کو دنیا کے اندر اللہ چین کی زندگی دیں گے، سکون کی زندگی دیں گے۔ اور عید کے دن اللہ کی ذات کو ناراض نہ کرنا ہے جی۔ ہر مسلمان کو اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، خوشیاں ضرور منائیں، لیکن ایسے خوشی نہ منائیں جس پہ اللہ ناراض ہو جائے جی، اللہ کے رسول کے شریعت کے خلاف ہم کریں جی۔ تو یہ مسلمان اللہ کے ہاں قابل قدر ہے جی۔ اس مسلمان کو اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے احکامات کے برکت سے، نبی کی زندگی کے برکت سے اس مسلمان کو مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں کریں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ان کو اخلاص کے ساتھ قبول بھی فرمائے، اور امت تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، قربانی کی فضیلت کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا، اور حقیقی جو مقصد ہے قربانی کا اس سے آپ نے ہمیں روشناس کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر گامزن فرمائے۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک سی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔